جیسا کہ آج کے زمانے میں آپ دیکھ لیں، ہمارے اپنے ہی ملک کے حالات کو آپ دیکھ لیں کہ کوئی ادارے سے، کسی ادارے سے آپ کو انصاف نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ اس لیے کہ نفس پرست ہو چکے ہیں۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو برسر اقتدار ہوگا ہر شخص اسی کی طرف جھکے گا۔ ڈینگے مارنے اور باتیں کرنے کے لیے تو بہت کچھ ہے۔ شروع سے کہتے ہیں مارشاء اللہ کے خلاف ہیں، مارشاء اللہ کے خلاف ہیں، لیکن آپ دیکھ لیں کہ جب بھی مارشاء اللہ آتی ہے، یہی سیاستدان ہوتے ہیں یا دوسرے ہوتے ہیں؟ یہی تو ان کا ساتھ دیتے ہیں، انہی کو وزارتیں ملتی ہیں، ان کو بھی عمارتیں ملتی ہیں، انہی کو سب کچھ ملتا ہے، اور یہ ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ یہاں تک کہ عدالتیں بھی، جس ملک میں عدل نہیں ہوگا، انصاف نہیں ہوگا۔ ایک جگہ بتایا گیا ہے کہ جب یہ جنگ عظیم ہو رہی تھی تو برطانیہ کے اوپر بہت زیادہ دباؤ تھا، کیونکہ برطانیہ جو ہے اس پوری دنیا پر اس نے حکومت کی، یعنی اس کی حکومت میں سورج غروب ہی نہیں ہوتا تھا۔ یہ تمام ممالک بعد میں آزاد ہوئے ہیں، یہ پاکستان، ہندوستان، عرب ممالک اور جتنے بھی یہ ہیں، ترکی وغیرہ، یہ وہ 200 سال تک برطانیہ نے حکومت کی ہے پوری دنیا پر۔ اور جب ان کی اور ہٹلر کی جنگ شروع ہوئی اور اس میں ان کو شکست ہونے لگی، تو انہوں نے اپنے بڑوں کی ایک میٹنگ بلائی اور کہا کہ اب کیا کرنا چاہیے، کیا وجہ ہے، ہماری شکست کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے، ان کا جو بڑا تھا، اس نے کہا کہ سب سے پہلے مجھے یہ رپورٹ دو کہ ہماری جو برطانیہ کی عدالتیں ہیں اس میں عدل ہو رہا ہے، انصاف ہو رہا ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ بالکل عدل اور انصاف قائم ہے۔ تو کہا پھر پرواہ مت کرو، پھر فکر مت کرو، پھر ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ یعنی عدل اور انصاف کے بغیر کوئی معاشرہ کبھی بھی نہیں بچ سکتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا جب تک وہ عدل قائم نہ کرے، انصاف قائم نہ کرے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ عدل اور انصاف آپ کب قائم کر سکتے ہیں؟ 12 14 سال کے لڑکے ہمارے، وہ ٹارگٹ کلر بنے ہوئے ہیں، وہ جناب ڈاکو بنے ہوئے ہیں، وہ چور بنے ہوئے ہیں، وہ لوگوں کو مارتے قتل کرتے ہیں۔ کیوں؟ عدل نہیں ہے، عدل نہیں ہے۔
عدل کا جو پہلی سیڑھی ہے، پہلے جو عدل کی سیڑھی ہے وہ ہے کسی کا پیٹ بھرنا، پیٹ بھرنا، کھانے کو اس کو ملنا چاہیے۔ اگر ایسا آپ نہیں کریں گے، مثال کے طور پر آپ ایک چوکیدار رکھتے ہیں، وہ چوکیدار، ایک چوکیدار آپ کو 10,000 کا مل رہا ہے، ایک 8,000 کا مل رہا ہے، ایک بیچارہ کہہ رہا ہے مجھے 5,000 ہی دے دو میں کروں گا۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ سستا والا ٹھیک ہے، 5,000 والا، آپ نے اس کو رکھ لیا تو اب اس کا خرچہ ہے 10,000 کا، کما وہ رہا ہے 5,000۔ اب وہ چوری نہ کرے تو کیا کرے؟ مجبور ہے، وہ مجبور ہے، اس نے اپنے بچوں کو پالنا ہے کسی بھی طریقے سے، اور اگر اس کا خرچہ 10,000 ہے اور آپ اس کو 12,000 دے رہے ہیں، وہ کبھی چوری نہیں کرے گا، کبھی ڈاکہ نہیں ڈالے گا۔ تو سب سے جو بڑا گندا نظام ہمارے ملک کا ہے وہ یہ ہے کہ جو امیر ہے وہ امیر ہوتا جا رہا ہے اور جو غریب ہے وہ غریب ہوتا جا رہا ہے۔ آج ہمارے ملک میں تھر کا حال دیکھ لیں، تھر کے جو حالات ہیں، یعنی ضمیر جب مر جاتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب کے اوپر ایک تل، کالا تل وہ جم جاتا ہے، جب وہ دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا تل جم جاتا ہے۔ علی ھذا القیاس جب وہ گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو اس کا پورا قلب جو ہے وہ بلیک ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو نیکی اور بدی میں کوئی تمیز ہی نہیں رہتی، اس کا ضمیر ہی نہیں ہے ہی نہیں، تو وہ کیسے کرے گا؟ یعنی جب اعلیٰ افسران تھر کا دورہ کریں اور وہاں پر 100-200 آدمی ساتھ لے کر جائیں اور 100-200 گاڑیاں بھی ساتھ لے کر جائیں، اور پھر وہاں کھانے کا ٹائم ہو اور کھانا کھائیں، اور جو بچ جائے اس کو پھینک دیں، اور وہ غریب اس کو چن چن کر اس میں سے کھائیں، اس میں سے چنیں اور کھائیں، اور ان کا ضمیر کوئی ملامت ہی نہ کرے، ایسے حالت میں۔ اور یہ کیوں ہوا؟ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جیسی قوم ہوگی ان پر حاکم بھی میں ویسا ہی لاؤں گا۔ اندرون سندھ جا کر دیکھ لیں، غربت کا عالم دیکھ لیں، مگر انہوں نے سب نے اپنا خدا ہی اپنے لیڈر کو بنا لیا ہے۔ مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، مگر لیڈر کو نہیں چھوڑیں گے، بھوک سے بھی مریں گے، سب کچھ کریں گے، لیڈر کو نہیں چھوڑیں گے۔ لیڈروں کو انہوں نے نبیوں کا درجہ دیا ہوا ہے،
اللہ بھی فرماتا ہے کہ ٹھیک ہے، جاؤ، تم ان سے ہی مانگتے ہو نا، روٹی کپڑا مکان تم ان سے مانگتے ہو نا، آج سے نہیں، 20 25 30 سال سے مانگ رہے ہو، ہے نا؟